اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم انا ادرس عاقبۃ الحسد قیل ان رجلا من العرب دخل علی المعتصم فقربه وادناه وجعله ندیمه وصار يدخل على حریمه من غیر استئذان۔ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے ایک شخص کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ جو معتصم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا تو خلیفہ معتصم نے اسے بہت ہی قریب کر لیا اور اپنے آپ سے نزدیک کر لیا، اور اس نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کے حرم سرا میں بغیر کسی اجازت کے داخل ہوتا تھا۔ وَكَانَ لَهُ وَزِيرٌ كَثِيرُ الْحَسَدِ فَغَارَ مِنَ الْبَدَوِّ وَحَسَدَهُ۔ کہتے ہیں کہ معتصم کا ایک وزیر تھا جو انتہائی حسد کرنے والا تھا، تو بدوی کی خلیفہ کے دربار میں اس عظمت کا، اس قربت کو دیکھ کر اسے ایک طریقے سے بے چینی ہوئی اور وہ اس شخص سے حسد کرنے لگا۔ وقال فی نفسہ لا بد من مکیدۃ علی ھذا البدوی فإنہ قد اخذ بقلب امیر المؤمنین وابعدنی منہ۔ تو اس نے یہ سوچا، وزیر نے، کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ وہ جو اس نے امیر المومنین کے دل میں جگہ بنا لی ہے، کہتے کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے کسی چال کے ذریعے، کسی مکاری کے ذریعے، اور اس نے جو مجھے دور کر دیا ہے تو اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ فصار يتلطف بالبدوی حتی به الی منزلہ۔ کہتے کہ اس چال کے چلنے کا آغاز جو اس نے کیا تو بدوی پر اس نے بڑی مہربانی کا، بڑے احسان اور بڑے محسن بن کر پیش آنے لگا۔ کہتے کہ ایک دن وہ اس کے گھر پہ آتا ہے، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَأَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الثُّومِ۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے اور پھر اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں لہسن کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے۔ فلما اکل البدوی قال له احذر ان تقرب من الامیر۔ اور پھر اس نے بدوی سے یہ کہا کہ دیکھو، تم نے کھا تو لیا ہے لیکن ذرا تم امیر المومنین سے قریب ہونے میں سے گریز کرنا۔ فَيَشُمُّ مِنْكَ رَائِحَةَ الثُّومِ فَيَتَأَسَّىٰ لِذَٰلِكَ۔ کیونکہ اگر وہ تم سے لہسن کی بو کو سونگھتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بنے گی۔ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ رَائِحَتَهُ، کیونکہ وہ لہسن کی خوشبو کو ناپسند کرتا ہے۔ ثم ذهب الوزیر الى امیر المؤمنین فخلا به وقال ان البدوی یقول عنك للناس ان امیر المؤمنین ابخر۔ کہتے ہیں پھر وہ وزیر کے پاس جاتا ہے اور وزیر سے یہ کہتا ہے کہ یہ بدوی جو ہے لوگوں میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ امیر المومنین کے منہ سے عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ فلما اتی البدوی طلبہ المعتصم فلما قرب منہ جعلہ کمہ علی فمہ مخافۃ ان یشم الامیر منہ رائحۃ الثوم۔ کہتے ہیں کہ فوراً ہی خلیفہ معتصم اس کو اپنے دربار میں کہتے ہیں بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، تو وہاں جانے پر وہ مارے ڈر کر کہتے ہیں کہ اپنے منہ پر کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ بادشاہ کو یہ بو پہنچے اور لہسن کی اس بو سے اسے تکلیف پہنچے۔ کہتے ہیں کہ فلما رآہ امیر المؤمنین وهو یستر فمہ بکمہ قال ان الذی قالہ الوزیر عن البطب صحیح۔ کہتے ہیں جب امیر المؤمنین نے دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلی کو اپنے منہ پہ رکھ رہا ہے تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہ بات بالکل سچ ہے جو بدوی کے بارے میں کہی گئی ہے۔ فَكَتَبَ الْمُعْتَصِمُ كِتَابًا إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ يَقُولُ فِيهِ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد معتصم اپنے کسی گورنر کو خط لکھتا ہے اور اس کا مضمون اس میں یہ ہوتا ہے کہ اذا وصل الیک کتابی ھذا فاضرب رقبۃ حاملہ۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملتا ہے تو پڑھنے کے فوراً بعد یہ حامل رقہ جو بدوی ہے اس کی گردن بالکل سے اڑا دی جائے۔ ثم دعا البدوی ودفع الیہ الکتاب وقال له امض به الی فلان وجئ سریعا بالجواب۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بدوی کو اس نے بلایا، خط اس کے سپرد کیا اور اس نے کہا کہ تم فی الفور فلاں گورنر کے پاس اس خط کو لے کر چلے جاؤ اور کہتے ہیں بہت جلد جواب لے کر واپس آؤ۔ فامتثل البدوی ما رسم به المعتصم واخذ الکتاب وخرج به من عنده فبینما هو بالباب اذا لقیہ الوزیر۔ وہ کہتے ہیں کہ بدوی نے اپنے امیر اپنے خلیفے کی اس بات کی فرمان برداری کی اور معتصم نے جو اسے خط دیا تھا فوراً وہ لیا اور ابھی دربار سے جناب خلیفہ سے نکل رہا تھا کہ دروازے ہی پر اس کثیر الحسد وزیر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فقال له أين تريد؟ قال أتوجه بكتاب امیر المؤمنین إلى عامله فلاں۔ کہتے ہیں کہ خط مجھے دیا گیا ہے اور خلیفہ نے یہ کہا کہ فلاں گورنر کے پاس اسے فوراً لے کر چلے جاؤ۔ فقال الوزیر فی نفسه ان هذا البدوی ینال من التقلید مالا جزیلا۔ کہتے ہیں کہ بدوی اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے عوض خلیفہ اسے بہت سارے درہم و دینار سے نوازے گا۔ فقال له ما تقول فی من یریحک من هذا التعب الذی یلحقک فی سفرک ویعطیک 1000 دینار۔ تو فوراً وہ وزیر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اگر تم کو اس مصیبت سے اس سفر کی اذیت سے تم کو نجات مل جائے اور کہتے ہیں کہ یہ خط کوئی شخص لے کر خود وہاں پر پہنچا دے اور تم کو اس کے عوض میں 2000 دینار بھی بیٹھے بٹھائے دے دے تو اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فقال له انت الکبیر۔ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فدفعه الیہ وعاطاہ الوزیر 1000 دینار۔ کہتے ہیں کہ فقال حاتل انت الحاکم، آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، جو آپ کہیے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ بعد هذه السطور انشاءاللہ انا ادرس بقیۃ من السطور یوما غدا انشاءاللہ تعالی۔ تو شکرا جزیلا یا ایھا الطلبہ والطالبات۔